الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے کی تحقیقی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر جلالین، روح المعانی اور دیگر تفاسیر کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، آج کے اس تحقیقی لیکچر میں ہم قرآن مجید کے چھٹے پارے کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ چھٹا پارہ، جسے لا یحب اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سورۃ النساء کی آیت 148 سے شروع ہو کر سورۃ المائدہ کی آیت 81 پر ختم ہوتا ہے۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ مدنی صورتیں ہیں اور اسلامی معاشرت، شریعت، عقیدے اور اہل کتاب کے ساتھ تعلق کے بنیادی احکام پر روشنی ڈالتی ہیں۔ آج ہم 6 اہم تفاسیر کی روشنی میں ان موضوعات کو سمجھیں گے۔ تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر جلالین، روح المعانی، تفسیر طبری اور تفسیر بیضاوی۔ پہلا موضوع، برائی کا اعلانیہ ذکر اور منافقت۔ سورۃ النساء، آیات 148 تا 162۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ ترجمہ، اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی بری بات زبان پر لائی جائے، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو وہ مظلوم اپنے ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ النساء 148۔ یہ آیت ایک اہم حصول بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا نہیں کہ لوگ علل اعلان کسی کی برائی بیان کریں، تاہم مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ظالم کے خلاف فریاد کرے اور اس کا ذکر کرے۔ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی مہمان آئے اور وہ اس کی خاطر تواضع نہ کرے تو اس مہمان کو یہ حق ہے کہ وہ اس بات کو بیان کرے۔ اسلام کا اخلاقی نظام فحش گوئی، گالی گلوچ اور دوسروں کی خامیاں اچھالنے کو سختی سے منع کرتا ہے، البتہ مظلوم کو عدالتی یا اجتماعی سطح پر اپنی داد رسی کا حق دیا گیا ہے۔ یہ آیت غیبت اور بہتان ترازی کی ممانعت اور مظلوم کی فریاد کی اجازت دونوں کو جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ترجمہ، اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ النساء 149۔ عفو کا ذکر قدرت کے ساتھ کیا گیا، جو اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی صفت محض کمزوری سے نہیں بلکہ کامل قدرت کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ معاف کرنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔ دوسرا موضوع، منافقین کا کردار اور ان کا انجام۔ سورۃ النساء، آیات 150 تا 155۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، اور وہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ النساء 150۔ یہ آیات یہود و نصارہ کے اس رویے پر تنقید کرتی ہیں جو انبیاء کرام میں تفریق کرتے تھے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، جبکہ نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ انبیاء کی پوری جماعت پر ایمان لانا فرض ہے اور کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ چونکہ تمام انبیاء کرام کا پیغام توحید پر مبنی ہے اور سب کا بھیجنے والا ایک ذات ہے، اس لیے کسی ایک کا انکار دراصل پورے نظام الہی کا انکار ہے۔ یہ ایمان کی یکجائیت اور اتحاد کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تیسرا موضوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تورات اور انجیل کی تحریف۔ سورۃ النساء، آیات 156 تا 162۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔
النساء 156 157۔ یہ آیت عقیدے کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہود نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا وہ ان کے کفر کی انتہا تھی۔ اسی طرح ان کا دعویٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ چوتھا موضوع، سورۃ المائدہ کا آغاز، عہد اور پیمان کی پاسداری۔ سورۃ المائدہ آیات 1 تا 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا پہلا لفظ ہی عقود یعنی عہد و پیمان ہے جو اس سورت کے مرکزی موضوع کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سورت 3 بڑے موضوعات پر مشتمل ہے: اسلامی قانون اور شریعت کی تکمیل، اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اور عقیدہ توحید کی مضبوطی۔ عقود کا لفظ بہت جامع ہے جس میں اللہ سے عہد، رسول سے عہد اور آپس میں انسانوں کے درمیان معاہدے سب شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس آیت کو فقہ اسلامی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ المائدہ 3۔ اس آیت کی تاریخی اہمیت۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں یوم عرفہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے لیے وہ دن پہلے ہی عیدوں والا دن تھا، عرفہ کا دن اور جمعے کا دن۔ اکمال دین سے مراد احکام کی تکمیل ہے، یعنی اب کوئی نیا حکم شریعت میں نہیں آئے گا۔ یہ آیت اسلام کی حتمیت اور خاتمیت کی دلیل ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اس آیت کو تاج القرآن یعنی قرآن کا تاج قرار دیا گیا ہے۔ 5واں موضوع، حرام حلال کے احکام۔ سورۃ المائدہ آیات 1 تا 5۔ حرام جانوروں کی فہرست۔ قرآن کریم نے سورۃ المائدہ میں حرام چیزوں کی جامع فہرست دی ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، گلا کھونٹ کر مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، بلندی سے گر کر مرا ہوا، سینگ لگ کر مرا ہوا اور درندوں کا کھایا ہوا، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا۔ از اضطرار کی حالت میں یعنی جب جان کا خطرہ ہو تو ان حرام چیزوں کی بقدر ضرورت اجازت ہے لیکن تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی فقہ کا ایک اہم اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت حرام کو جائز کر دیتی ہے۔ 6واں موضوع، اہل کتاب کے ساتھ معاملات۔ سورۃ المائدہ آیات 5 تا 11۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم۔ ترجمہ: آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ المائدہ 5۔ اہل کتاب کا طعام سے مراد ان کا ذبیحہ ہے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نہ ہو۔ یہ اجازت اسلام کی رواداری اور معاشرتی لچک کی دلیل ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنہ عورتوں اور اہل کتاب کی عفیف عورتوں سے نکاح جائز ہے، البتہ اس میں شرائط ہیں: مہر ادا کرنا، پاک دامنی قائم رکھنا اور آشنائی یا چھپی رکھیلیاں نہ رکھنا۔ 7واں موضوع، وضو، تیمم اور طہارت کے احکام۔ سورۃ المائدہ آیت 6۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ المائدہ 6۔ تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب پانی نہ ملے یا اس کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔
یہ اسلامی شریعت کی آسانی اور یسر کی بہترین مثال ہے۔ وضو محض ایک ظاہری صفائی نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو ہر اعضا کے دھونے کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ 8واں موضوع اہل کتاب کی پیمان شکنی اور اس کے نتائج۔ سورۃ المائدہ آیات 12 تا 19۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ ترجمہ: اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ المائدہ 12۔ اس آیت میں 12 نقیبوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے سردار تھے۔ یہ نقیب جاسوس بن کر ارض مقدس کی طرف بھیجے گئے تھے اور انہوں نے واپس آ کر گمراہ کن رپورٹ دی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان میں رہنا پڑا۔ بنی اسرائیل کی یہ کہانی اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ جب قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جاتی ہے اور وہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میثاق کی نوعیت وہی تھی جو اسلام میں بیعت کی ہے، یعنی اطاعت، وفاداری اور احکام الہی پر عمل کا عہد۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے اسے توڑا۔ 9واں موضوع یروشلم فتح کرنے کا حکم اور انکار۔ سورۃ المائدہ آیات 20 تا 26۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیں، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو جہانوں میں کسی کو نہ دیا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ظالم لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال بیابان تیہ میں بھٹکتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میرا اپنے اوپر اور اپنے بھائی ہارون پر قابو ہے، پس ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ 10واں موضوع پہلا قتل، قصہ حابیل و قابیل۔ سورۃ المائدہ آیات 27 تا 32۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ آیت 32 قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں سب سے جامع بیان کرتی ہے۔ ایک انسان کی جان کی قیمت پوری انسانیت کی جان کے برابر ہے۔ یہ اسلام کی اس اعلیٰ انسانی اقدار کی بہترین دلیل ہے جو اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ 11واں موضوع چوری کی سزا اور حدود الہی۔ سورۃ المائدہ آیات 38 تا 40۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حد سرقہ، فقہی و تفسیری جائزہ۔ امام ابن کثیر نے واضح کیا ہے کہ یہ سزا اس وقت نافذ ہوتی ہے جب چوری کا نصاب پورا ہو، ربع دینار یا اس کے برابر، مال محفوظ جگہ سے چرایا گیا ہو اور چوری ثابت ہو گئی ہو۔ اضطرار کی حالت میں یعنی بھوک سے مجبور شخص سے یہ حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سزا بظاہر سخت لگتی ہے، لیکن جب ہم سماجی سطح پر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن معاشروں میں یہ قانون نافذ ہوا وہاں جرائم کی شرح نہایت کم رہی۔ اس سزا کا اصل مقصد معاشرے کو تحفظ دینا ہے، نہ کہ انتقام۔ تفسیر طبری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ سردیوں کی سخت سردی یا گرمیوں کی شدید گرمی میں یہ حد نہیں کاٹی جائے گی تاکہ مجرم کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ یہ اسلامی عدل کی ایک مثال ہے۔ 12واں موضوع ولا و موالات، دوستی کے اصول۔ سورۃ المائدہ آیات 51 تا 60۔
یا ایہا آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست و سرپرست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ موالات کی تشریح۔ یہ آیت بہت غلط فہمی کا شکار رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہاں ولایت سے مراد سیاسی و دفاعی اتحاد ہے، نہ کہ ہر قسم کا تعلق۔ یہ آیت اس صورت میں نازل ہوئی جب کچھ مسلمان جنگ کے وقت یہود و نصارہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ موالات کے معنی سیاسی سرپرستی و دفاعی حمایت کے ہیں۔ روزمرہ کے کاروباری، سماجی اور انسانی تعلقات اس میں نہیں آتے۔ اسلام نے کبھی یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدے کرنے یا تجارت کرنے سے نہیں روکا۔ اگر کفار سے دوستی صرف دنیاوی ضرورت کی حد تک ہو اور دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ ہو تو یہ ممنوع نہیں۔ 13واں موضوع: شراب، جوا اور بتوں کی مناہی۔ سورۃ المائدہ، آیات 90 تا 93۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تدریجی تحریم کا عمل۔ یہ آیت شراب کی قطعی حرامیت کا اعلان ہے۔ قرآن کریم نے شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا۔ پہلے اس کے نقصانات بیان کیے، البقرہ 219، پھر نشے کی حالت میں نماز سے روکا، النساء 43، اور آخر میں اسے مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ یہ تدریجی تحریم اسلامی تشریع کے عمل کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے گئے اور شراب کی نالیاں بہنے لگیں۔ یہ واقعہ ایمان والوں کی اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ شراب اور جوئے کو شیطان کا عمل قرار دے کر قرآن نے واضح کر دیا کہ ان دونوں کا تعلق ایمان سے ناممکن ہے۔ ان کا روحانی، اخلاقی اور سماجی نقصان اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ممکنہ فائدہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اختتام لیکچر، خلاصہ اور سبق۔ ناظرین کرام، آج ہم نے قرآن مجید کے 6 پارے کے اہم موضوعات کا تفصیلی تحقیقی جائزہ لیا۔ آئیے ان کا خلاصہ کریں۔ پہلا سبق: برائی کا اعلانیہ پھیلاؤ ممنوع ہے، لیکن مظلوم کو اپنا حق مانگنے کا پورا حق ہے۔ دوسرا سبق: انبیاء کرام علیہم السلام میں تفریق کفر ہے، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ تیسرا سبق: دین اسلام مکمل اور کامل ہے، اس میں کسی اضافے یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ چوتھا سبق: عہد و پیمان کی پاسداری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، چاہے اللہ سے ہو، رسول سے ہو یا انسانوں سے۔ پانچواں سبق: انسانی جان کی قیمت انتہائی اعلیٰ ہے، ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ چھٹا سبق: اسلامی حدود کا مقصد معاشرے کی حفاظت اور امن ہے، اور ان میں حکمت و رحمت دونوں موجود ہیں۔ ساتواں سبق: شراب اور جوئے کی مناہی فرد اور معاشرے دونوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔